शहबाज शरीफ दियामिर भाषा डैम का दौरा कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Transition for the land, and they wanted a job for every family killed and for every family which was wounded. So we okayed with them. So we have a team now working with them, so they ensure a safety and security of that area. There is no trouble on that score, sir. This has been done, sir. So these are smaller things what he did. We have constructed 2 small hydropower, one at Thak, which is at Chalas, and one in at Thor. We are giving electricity to people of Chalas as a goodwill gesture to them. Although their need is more than this, but I think GB government is also working on this already to improve their availability. We have a cadet college at Chalas, which we request you to come and inaugurate, say, after Eid. And we have recently started an army public school at Thor. And then we're also spending money on all comprising education, development plan, health sectors, and intervention of social safeguards. And we also made a model village at Harpandas. This is generally to show you the kind of a work for the social uplift is being done, sir. So I make a mention of cultural heritage plans. Sir, you have about 37,000 petroglyphs dating from thousands years on the rocks in this. Under the international regime, we are supposed to have protections of all those cultures. What we have done is that we have made a cultural heritage plan. We are taking 2 and 3D pictures of those, and we are making a museum at Chalas where they'll be preserved, all of them. In some cases, we are moving those rocks which are not very heavy to move. But once we do this, the Chalas Museum will become one of the major attractions for the tourists in Pakistan, that they have something to see which is dating back to 900 BC. So this plan is in place, and we have some very good experts who are doing this job for us. It was initially designed by a German archaeologist. He has recently died, but the team is continuing to work with us. So this relocation of KK, you had a brief look while we were flying in. We had the trouble of continuing work uninterrupted on the main dam because there's a huge traffic which goes through this one. So we've been able to connect this about 40 kilometers area, and it bypasses the entire project. This gives us more space, and this should also help us to save on more times. So this is that road which you saw.
No, the recommendation, sir. So this has already been approved by ECNIC, so our only recommendation is that of the 30% commitment by the government, there should not be any interruption in cash flows, and we continue to get 57 billion rupees per annum. And like I made a request that we are the only power generating sector which does not get priority with the power sector. We have 229 billion rupees currently, of course, outstanding as a receivable with the power sectors. So power sector does not treat WAPDA at par with even IPPs. If WAPDA is supposed to generate 70% of 2.6 trillions, so any delay on any receivables for a longer period of time will do only one thing, delay these projects. And one day, sir, like I said, one day delay here is $5 million. It's a very earnest request that there should be no interruption on that. Last year, the government took a decision of cutting down of IPPs, their return on equity from 70 to 10%. But unfortunately, they did for the WAPDA also. So we took it up with the government that this cannot be done, because how do you expect WAPDA to have injecting 300 billion rupees by deducting ROEs? So they promised with us that since we have done it across the board, we should be able to look after and meet your needs through a conventional PSTP. All right, sir. This is what, sir, we were talking about, that we have come along this blue and maroon road and at Basha, but in case we construct a tunnel at Babu Sir, this is going to have phenomenal positive impact not only on Diamer Basha, but all future projects like Bunji and even at Dasu. And more than that, we'll have a strategic link between the province of GB and also going down to KP and further. So our very strongest recommendation would be, Mr. Prime Minister, if you could approve this tunnel. So this will be a great favor, and this may also help us, like you said, we do everything possible to mitigate the possibility of challenges. This would help us to save the time on construction on this one. NTDC, sir, NTDC presently doesn't even work with WAPDA. NTDC is required to carry and evacuate the power from the 4 furlong area back to the load center. And unfortunately, they're working with the power ministry. The power ministry can set up a project wherever they want close to power center. But they're, working with power does not make any sense. We are supposed to evacuate from Dasu, from Moman, from Basha, from Kuramtangi, all over Pakistan, from Nolong, from Naigaj and Sindh. So our request would be that government should very seriously consider bringing back NTDC to the Ministry of Water and clubbing it with WAPDA. That will help us to synchronize timings and also reduce timing for completion of the projects. That's all, sir. Thank you very much, sir. Sir. Thank you very good. Thank you so much, sir. Thanks. I'll say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Former Prime Minister Shahid Khan Abbasi Sahab, Chairman WAPDA, General Muzammil, Khwaja Mohammad Asif, Mariam Aurangzeb Sahiba, officers from Armed Forces and Civil Officers, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. It's really a great honor and pleasure to be here this morning. I'm very sorry to bother you on during this month of Ramadan, but our work and our responsibility carry huge, very huge and honest task we have to undertake. And thank you very much for your time and your concern. I'm very happy to state that this project was launched by former Prime Minister Shehbaz Sharif back in 2016-17, and then former Prime Minister Shahid Abbasi added on to it in a wonderful way, that this project is now on the ground and it is coming up as best as possible. General Muzammil, Chairman WAPDA, I used to
name him as a live wire because I had a short spell of interaction with him and some of the problems were resolved very speedily. I'm sure all of you are going to team your efforts and complete this project as early as possible. Obviously, I can understand gigantic tasks ahead of you. You know, this terrain and weather, access to the area is not easy. And then, of course, financial matters also equally important, if not more. I have gone through these slides and I'm satisfied that you are able to raise funds from international market through Eurobond and Sukuk and other instruments. But then this is, for the time being, for the dam site. I think it is equally important to start thinking of the powerhouse. And there you earn money, not on dam. Dam will help Pakistan's economy immensely, irrigate our lands, and have other very important aspects attached to it. Controls sedimentation and flash floods, etc. This is extremely important for our economy. And above all is irrigating our lands and providing opportunity to grow more agricultural produce and make Pakistan prosperous and progressive. But then what about the powerhouse? I would suggest that since it carries profits, so international investors should be encouraged to come forward and bid for the powerhouse so that we can start this powerhouse in tandem with the dam site. And I would suggest that the best bet would be cooperate with CPAC if possible, or seek financial support from Exim Bank China, and then of course explore other potential investors, but then do it very speedily, because unless we start power generating project, this project would be incomplete in every sense of the word. So I would be very grateful if Chairman Wabda is able to look into this aspect quickly, and whatever you need from the federal government will be there to support you. I'm not here to make any political speech today because we have enough other ample opportunities to say the truth and expose, unfortunately, what has happened in the last 3.5 years. But I must say and appreciate this teamwork, which is doing a wonderful job. It's Chinese. It's a combination of Chinese company and FWO. I'm sure it's a wonderful combination, and this combination will certainly deliver this project on time. But I will still insist and persist that please go into the timelines again and see where we can cut corners, and if we can advance this date from 2029 to, let's say, 2026 or 2027, it will be a miracle we would have been able to achieve. And this is possible. Nothing is impossible in this world, provided we put our act together and move forward in unison. I'm sure you will be able to find space to advance this project by at least 2 years. मैं आखिर में आप सबका, चूँकि यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स बैठे थे, मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ी, लेकिन मुझे उर्दू में बात करनी चाहिए थी, मगर चूँकि उनको भी कुछ समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा था, तो मैंने कुछ अंग्रेजी में बात की. मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ
کہ آپ بڑی محنت سے اس منصوبے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ منصوبہ الحمدللہ ہماری PMLN کی حکومت میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس منصوبے کا آغاز کیا گیا, اور پہلی قسط میں جو لینڈ ایکوائر کرنی تھی اس کے لیے فنڈز PMLN کی حکومت نے جاری کیے, اور اس کے نتیجے میں لینڈ ایکوائر کی گئی. مجھے علم ہے اور مجھے بتایا بھی ہے جب وہاں آ رہے تھے کہ اس ایکوزیشن میں خاصے پرابلمس تھے, اور اس میں کافی ٹیڈیس ایشوز تھے جن کو بڑی اچھے طریقے سے ریزالو کیا گیا, اور پھر شاہد عباسی صاحب نے اس سارے پروسیس کو پوری اس کی سپورٹ کی اور اس کو طاقت پہنچائی. اور اس کے بعد اب آن گراؤنڈ کام شروع ہو چکا ہے. یقیناً جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں پر 9 شہادتیں ہوئی ہیں اور 72 لوگ کووڈ کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے, تو ان تمام مشکلات اور آفات کے باوجود آج یہاں پر زندگی نظر آتی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور اس منصوبے کو ہم اگر اب بڑی یعنی پوری اجتماعی قوت اور اجتماعی بصیرت کے ساتھ آگے لے کر چل سکیں تو ایک بہت ایک شاہکار ہوگا, پاکستان کے تاریخ میں ایک مائل سٹون ہوگا. ڈیم یقیناً پاکستان کی زندگی کو توانائی بخشنے کے لیے بہت ایک اہم ایک منصوبہ ہے, اور جس طرح آپ نے تفصیل میں بتایا میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح 125-30 ملین ایکڑ فیٹ جو پانی یہاں سے گزرتا ہے سالانہ, اس میں سے ہم بمشکل 25-30 ملین ایکڑ فیٹ بچا پا رہے ہیں. اس سے بڑی اس قوم کے ساتھ زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس حمام میں ہم سب ننگے ہیں. 75 سال میں یہی کچھ ہوتا رہا, چاہے وہ سیاسی جمہوری حکومتیں تھیں یا ڈکٹیٹرشپ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جائے بغیر مگر ماضی سے سبق حاصل کرنے کے ساتھ اگر ہم اس ایک قدرت کا جو تحفہ ہے, انعام ہے, اس پانی کو اگر ہم ممکنہ حد تک ہم ضائع ہونے سے بچا لیں جو سمندر میں غرق ہو جاتا ہے, تو ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی ہماری. اور اس کے لیے یہ ڈیم ایک بہت ایک بڑا اہم رول ادا کرے گا. نیچے داسو ڈیم جو ہے وہ بھی انشاءاللہ انفارچونیٹلی وہاں پر اسٹوریج نہیں ہے. اٹ از جسٹ جنریشن تھرو رن آف دا واٹر ان دا ریور. تو یہ ہمیں یہ کیپیسٹی اسٹوریج کیپیسٹی نہ صرف ہمیں بہت پاکستان کی زندگی میں ایک توانائی لے کے آئے گی بلکہ تربیڑا ڈیم کو بھی سیڈیمنٹیشن سے بچا کے, جس طرح آپ نے بتایا کہ 35 سال اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. لیکن دس از ناٹ انف. آپ کو یہ جو کیسکیڈنگ جو ہے اس میں آپ کو مزید ہم غوطہ زن ہوں. یقیناً وقت لگے گا, وسائل درکار ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. میں ماضی میں جس طرح میں نے کہا نہیں جھانکنا چاہتا. پچھلے 6 دن سے جب سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ملک کا خادم چنا ہے, میں دن رات جب میں لیتا ہوں پریزنٹیشن, چاہے وہ فائنانس منسٹری کی ہے, چاہے وہ پاور کی ہے, چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے, چاہے وہ یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ان 4.25 سالوں کو ضائع کیا. ایک مثال ہے کہ ہماری یہ ہائیڈل پار تو ابھی نہیں آئے گی, وہ تو اب جب گلیشیئر نیچے آئیں گے, برفیں پگھلیں گی, تو پھر یہ آپ کا 6-7 ہزار میگا واٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جنریٹ ہوگا. لیکن اس وقت جو آپ کی نان ہائیڈل پار جو اویلیبل ہے, اٹ از ایٹ اسٹینڈ اسٹل. آئی مین لارج کیپیسٹیز, تھاؤزنڈ آف میگا واٹس. اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس اپنے کیپیسٹی نہیں, اس لیے کہ نہ وافر تیل ہے نہ وافر گیس ہے. اس سے بڑی انکمپٹنس اور اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اس قوم کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے اس بارے میں اور موقع ہوں گے میں کہوں گا, بتاؤں گا قوم کو, اور حقائق بتانی ہے, جھوٹ نہیں بولنا قوم کے سامنے. میں اس دن اس ملک کا
خادم نہیں ہوں گا جس دن خدا نے مجھ سے میرے منہ سے جو قوم کے جو حقائق ہیں اچھے یا برے وہ میں نے ان کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی. نہ میرے یہ خمیر میں ہے، نہ میں نے یہ سیکھا، نہ یہ کام کروں گا انشاءاللہ. اچھی باتیں بھی حقائق کے ذریعے آئیں گی اور خدا نہ خواستہ کوئی مشکل باتیں خراب باتیں بھی حقائق کے ساتھ آئیں گی. آخر میں جو سوشل فرنٹ پہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ یقیناً وہ بڑا اچھا ہے. آپ نے کیڈٹ کالج بھی بنایا چلاس میں اور آرمی پبلک اسکول بھی بنایا آپ نے. جو وہاں پر کمی مجھے آئی جنرل صاحب وہ ہسپتال کی. یو مسٹ ہیو اے پراپر ہاسپٹل ان چلاس جو نہ صرف اس پورے خطے کے لیے وہ ہمارے مریض ماؤں بہنوں اور بیٹوں کے لیے ایک میں آج بھی جانتا ہوں یہاں پر گلگت میں دا فرسٹ اسکیننگ مشین MRI مشین واز ڈونیٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف پنجاب. میں جب خادم تھا پنجاب کا تو میں نے گلگت میں وہ مشین دی، وگرنہ اسکین کرنے کے لیے لوگ راولپنڈی جاتے تھے. دس از اے فیکٹ، ہارش اینڈ ہارڈ ایز اٹ از بٹ دس از اے فیکٹ. مگر اتنا یہ اربوں خربوں کا آپ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں تو یہاں پر اگر پراپر ہسپتال نہیں ہے، چھوٹی موٹی ڈسپینسری از ناٹ اے سولوشن آف دا پرابلم آف دا ایریا. یہاں پر جب آگے آپ چلیں گے تو ہزاروں انجینئرز آئیں گے یہاں پر، اپنا ورکرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں. ان کے لیے آپ نے ایک ہسپتال اگر پراپر نہ دیا جو کہ علاقے کے لوگوں کے لیے بھی کام آئے اور یہاں کے اس منصوبے کے لیے بھی کام آئے، تو یہاں پر آپ اس کی اسٹڈی کر لیجئے کہ وہاں پر 200 بیڈ کا ہسپتال چاہیے، فلی equipped اینڈ رن بائی ایکسپرٹس. ان کو ظاہر اٹس ایزی سیڈ دین ڈن. اس جگہ پر رہنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ساری ہم تدابیر سوچیں گے. تو آپ مجھے فی الفور بتائیے گا کہ یہاں پر 200 بیڈ کا، 150 بیڈ کا، 300 بیڈ کا ہسپتال، یہاں پر چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں اور ان کے آفیسرز بیٹھے ہیں، مل کے مشورہ کر کے ود ان 1 ویک پلیز کم ٹو می اینڈ لیٹ می نو کہ یہ کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو گورنمنٹ آف پاکستان انشاءاللہ ول فنڈ دس ہاسپٹل فار ناٹ اونلی فار دس پروجیکٹ، فار دس انٹائر ایریا. ہمارے غریب بچوں، بزرگوں، جوانوں کے لیے، ماؤں کے لیے، یتیموں کے لیے. اور یہ فری ہسپتال ہوگا، فری ادویات اور فری علاج یہاں پر انشاءاللہ ہوگا. آخری بات، آپ نے بابو شاہ ٹاپ کی ٹنل کی بات کی. یہ یقیناً اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور ٹریفک جو ہے جو چلتی ہے وہ آپ اس کو ڈائیورٹ کریں گے اور ٹنل کے ذریعے آپ سارا سال جب برفیں بھی پڑی ہوں گی تو ٹنل کے ذریعے آپ اپنی ٹرانسپورٹ، آپ اکوپمنٹ کو آپ ٹرانسپورٹ کریں گے، لوگوں کو کریں گے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری crucial project and thank you very much for highlighting this important element of the entire paraphernalia. تو اس کے لیے میں ان پرنسپل اعلان کرتا ہوں کہ ہم یہ ٹنل بنائیں گے. 12 کلومیٹر کی ہے، 13 کلومیٹر کی ہے. اس کے لیے آپ اسٹڈی تیار کریں. انشاءاللہ اس ٹنل کو ہم انٹیگرل پارٹ اس کا حصہ بنائیں گے. اس سے اس منصوبے کے لیے بے پناہ سہولت ہوگی. جو عام ٹریفک ہے وہ دوسرے راستے جائے گی اور جب سڑکیں بند ہوتی ہیں موسم میں وہ ٹنل کے ذریعے آپ آئیں گے. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کروشل آئی تھنک پروجیکٹ. اس کو آپ انٹیگرل پارٹ اس کا حصہ بنائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. جو جوان افسر یہاں پر سیکورٹی کے لیے مامور ہیں ان کا بھی، انجینئرس کا، کنسلٹنٹس کا، اور جو ٹیم ہے ممبرس وابڈا چیئرمین کے ساتھ، اور جو ہماری چیف سیکرٹری ہیں اور پولیس کے آئی جی ہیں اور ان کی ٹیم. آئی تھینک یو آل، تھینک یو ویری مچ. یہاں پر ہمارے گلگت بلتستان کے ایک ممبر بھی بیٹھے ہیں اسمبلی کے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں فار پرووائڈنگ پولیٹیکل سپورٹ. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد. دیامر بھاشا ڈیم پاکستان کی معیشت کے لیے بے حد اہم ہے. اس سے پاکستان کی زمین سیراب ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف دیامر بھاشا ڈیم کے دورے کے موقع پر خطاب کر رہے تھے.